خلیفہ کے پاس زکوٰۃ کا مال آتا ہے، فرمانے لگے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ بتلایا گیا اسلامی سلطنت میں کوئی بھی فقیر نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسلامی لشکر تیار کرو۔ بتلایا گیا اسلامی لشکر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کر دو۔ بتلایا گیا شادی کے خواہش مندوں کی شادیاں بھی کرنے کے بعد بھی مال بچ گیا ہے۔ فرمایا اگر کسی کے ذمہ قرض ہے تو ادا کر دو، قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے۔ فرمایا دیکھو یہودی اور عیسائیوں میں سے کسی پر قرض ہو تو وہ ادا کر دو، یہ کام بھی کر دیا گیا، پھر بھی مال بچ جاتا ہے۔ فرمایا اہل علم کو مال دیا جائے، ان کو دیا گیا مال پھر بھی بچ جاتا ہے۔ فرمایا اس کی گندم خرید کر پہاڑوں کے اوپر ڈال دو کہ مسلم سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سے خلیفہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے دور حکومت میں جو انصاف اور کی صورتحال تھی، اور جو انہوں نے اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد جو اقدامات کیے، انہی کی بدولت جو ہے یہ سارا سلسلہ چلا۔ اور یہ جو بات آپ نے سنی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ مشہور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بھتیجے اور داماد تھے۔ 99 ہجری میں خلیفہ ہوئے۔ نیکی، پارسائی اور خدا ترسی کی وجہ سے آپ کو خلافت راشدہ کا 5واں ستون کہا جاتا ہے۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز تھے جنہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنی اور اپنے سارے خاندان والوں کی جاگیریں ختم کر دیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کا قیمتی سامان اور بیوی کا زیور تک بیت المال میں جمع کرا دیا۔ صرف 39 برس کی عمر میں 2 برس 2 مہینے خلافت کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب کرے اور ان کی طرح کی حکومت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیے، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔